الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11 نکال لیجئے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق میں حروف قلقلہ کی بھی مشق ہوگی، اور بالخصوص ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دال نما شکل، چھوٹی سی دال نما شکل، اسے جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، اسے جزم کہتے ہیں۔ لہذا سکون کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ سکون میں جنبش نہ ہو۔ جو حرف ساکن ہو جب اسے ادا کیا جائے تو اس میں جنبش نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ جیسے الحمد، تو یہاں لام کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، لہذا اس کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، آواز ہلے نہیں، آواز میں جنبش پیدا نہ ہو، لوٹتی ہوئی نہ آئے، حرکت پیدا نہ ہو۔ اس کو آواز محسوس کر رہے ہیں نا، یہ جنبش ہے تو اس کو الحم اور الحم اس طرح نہیں پڑھیں گے، جیسے الحمد ایسے نہیں پڑھیں، یا رب العالمین، تو یہ آواز لوٹتی ہوئی آئی، تو رب العالمین۔ اسی طرح الحمد، یہ طریقہ ہے اس کا۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی مشق میں بھی پڑھا تھا انعمت، انا، یہ آواز ہل گئی، اس میں جنبش پیدا ہوئی، یا انا تو یہ حرکت پیدا ہو گئی۔ لہذا سکون کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، جزم کو جو ادا کرنے کا طریقہ ہے، جو ساکن حرف ہے جب اس کو ادا کریں تو سکون کے ساتھ، جمع کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں کہ آواز ہلے نہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا، یہ کبھی بھی یہ قاعدہ ہے، ساکن حرف کبھی خود سے نہیں پڑھا جاتا، جب وہ ساکن ہو تو اس سے پہلے کسی متحرک حرف کو لایا جاتا ہے۔ جیسے العالمین سورہ فاتحہ میں ہم نے وقف کیا، اب آگے ہم نے پڑھنا ہے الرحمن۔ اب سکون کی بھی دو شکلیں ہیں، سکون کی دو شکلیں ہیں، ایک دال نما شکل ہوتی ہے، اور تشدید 3 دندانوں والی شکل جو ہوتی ہے اسے بھی سکون کہتے ہیں، تشدید۔ تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے الرحمن، تو اب رحمان یہاں سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لائے اور اس کے اوپر زبر لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ جیسے الحمد، اب الحمد یہ حمزہ وصلی لایا گیا ہے ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اسی
قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں بھی جیسے الذی، الرحمن اور اس طرح کی کئی ایسے کلمات آئیں گے جہاں حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. حمزہ کے اوپر جیسے الرحمن سورہ فاتحہ میں یہاں حرکت نہیں ہے، لیکن اب ساکن حرف خود سے بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لایا گیا اور اس کو متحرک بنا کے اس ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا، الرحمن پڑھا. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. جیسے اللتی یا الذی، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، حمزہ خالی ہوتا ہے، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے پچھلے حرف سے. جیسے رب العالمین الرحمن، ہم نے نون کو را سے ملا دیا، اب حمزہ کی ضرورت نہ پڑی. تو اسی طرح الذی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ خالی ہوتا ہے اور اس کو ہم لذی نہیں پڑھ سکتے، یا اس طرح نہیں پڑھ سکتے لذی لذین آمنو، بلکہ اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ہم پہلے متحرک حرف لائیں گے. اب وہ ساکن کیا ہے؟ یہاں اللہ، الذی تو پہلا ساکن حرف ہے الذی، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل لایا گیا اور متحرک حرف سے یہ مل کر پڑھا جاتا ہے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حمزہ ساکنہ، حمزہ میں ویسے بھی اس میں سختی ہے، جھٹکا ہے، اور اس کو ضغطہ کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے حمزہ زبر آ ای او، ویسے اس میں سختی ہے، جھٹکا ہے. تو اب اس کے حرکت میں جھٹکا نہیں دینا، اس حرف کی ادائیگی میں جب اس کی حرکت ادا کریں گے تو اس حرف میں سختی ہے آ. تو جب حمزہ ساکنہ، وہ حمزہ جس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ جب ملے گا تو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. جیسے حمزہ حمزہ زبر ا ا، ہم نے سورہ فیل میں پڑھا تھا مأکول، تو جھٹکا دیا تھا. تو اس حمزے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جھٹکا دے کر ادا کریں گے تو حمزہ ادا ہوگا. دوسرا حمزہ ساکنہ جب ہی ادا ہوگا جب اس میں جھٹکا دیں گے. اگر جھٹکا نہیں دیں گے تو نرمی پیدا ہو جائے گی جیسے آ، تو اب یہ کہ دوسرا حمزہ ادا نہیں ہوگا. یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن اس سبق نمبر 11 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سکون کی ادائیگی، جزم کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے کہ آواز میں جنبش پیدا نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو، آواز ہلنے نہ پائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے حروف ہیں جس میں ادا کرتے ہوئے آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور اس میں جو ہے قلقلہ کریں گے. انہیں کہتے ہیں حروف قلقلہ. یعنی قلقلہ والے حروف، وہ حروف جن میں آواز لوٹتی ہے، جن میں آواز کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے. اور وہ کتنے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور یہ میرے پاس جو مدنی قاعدہ ہے یہ کلر والا ہے، تو اس میں حروف قلقلہ کو ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی سرخ کلر میں لکھا گیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. یہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف، ان میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، یعنی آواز لوٹتی ہوئی آئے. جیسے اب، اد، اج، اط، اق. یہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں، ان کے اندر جو قلقلہ کرنا یہ ان کی خوبی ہے. کیا ہے؟ خوبی ہے. یہ ایک صفت کا نام ہے. قلقلہ ایک صفت لازمہ کا نام ہے جو ان 5 حروف میں صرف پائی جاتی ہے.
یہ صفت ہے، یہ ایسی خوبی ہے جو صرف ان 5 حروف کے لیے خاص ہے اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی، لہذا ان 5 حروف کے لیے خاص ہے۔ تو اب یہ کہ جب تک ان 5 حروف کو ادا کرتے ہوئے جب یہ ساکن ہو تو ان کو جب ادا کریں گے اور یہ خوبی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو یہ حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اور غلطی کیا ہوگی؟ یا حرف سرے سے ادا نہیں ہوگا، اور اگر ادا ہو گیا تو ناقص ادا ہوگا۔ اور ہم نے جو مشق کا سلسلہ کیا ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر حرف کو کامل طریقے سے اور اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو آپ یاد کر لیجئے گا اور زبانی یاد کر لیجئے گا، جیسے ہم نے حروف مستعلیہ 7 حروف جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو جیسے یاد کیا تھا، حروف قلقلہ کو بھی یاد کر لیجئے، تاکہ قرآن پاک میں جا بجا حروف قلقلہ آتے ہیں اور وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ یہ خوبی ہے اور صفت لازمہ ہے، ان حروف کے لیے خوبی لازمہ ہے، اور یہ ایسی لازم خوبی ہے جو ان حروف میں پائی جاتی ہے، جب تک ادا نہ کریں تو حروف صحیح سے ادا نہیں ہوتے۔ لہذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ ان 5 حروف میں صرف قلقلہ ہوگا، یعنی آواز مخرج میں جنبش کرے گی جس سے آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، جیسے اق، اق، اب، اد۔ میں ایک واضح کر کے آپ کو قلقلہ کر کے بتا رہا ہوں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا جب یہ حروف ساکن ہوں گے تبھی قلقلہ ہوگا۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے جب ان میں قلقلہ ہوگا، اور جب یہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو اور خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، یعنی اس میں زیادہ قلقلہ واضح ہوتا ہے۔ جیسے حق، تو جمعوں کے ساتھ قلقلہ ہوتا ہے اس کے، جیسے ہم نے اق اور حق محسوس کیا آپ نے، تو جو ساکن حرف حروف قلقلہ تو اس کی بنسبت مشدد حرف جب اس پر وقف کیا جائے تو اس میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، آواز جو ہے زیادہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لہذا ان 5 حروف کے اندر صرف قلقلہ کرنا ہے اور بقیہ تمام حروف میں قلقلہ نہیں کرنا، آواز میں جنبش نہیں ہوگی، یعنی حرکت پیدا نہیں ہوگی، باقی تمام حروف کے سکون کو جمعوں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر اتو، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش اتو، ات ات ات، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، او از از، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد،
حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ ضاد زبر اب حمزہ ضاد زیر اض حمزہ ضاد پیش اض اب اض اض حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش حمزہ حا زبر حمزہ حا زیر حمزہ حا پیش حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر حمزہ عین پیش حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر اغ حمزہ غین پیش اغ 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 حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام ام حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او حمزہ واو پیش او حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان ان حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار 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 حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای 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 حمزہ یا زیر ای ای ای
قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، قاف دال زبر قد، حمزہ صاد زیر اس، طا زبر طا اس طا، با را زیر بر اس طابر، میم سین پیش مس، تا زبر تا مست، طا را زبر طر مستطر، فا غین زبر فغ، فا را زیر فر فغفر، حمزہ عین زبر اع، یا نون پیش یون اعین، حمزہ عین زبر اع، نون الف زبر نا اعنا، با دو زبر بن اعنابا، زا جیم زبر زج، را زبر را زجر، تا دو پیش تن زجرتن، نون طا پیش نط، فا زبر فا نطف، تا دو زیر تن نطفتن، میم دال پیش مد، ہا زیر ہی مد ہی، نون واو پیش نو مد ہی نو، نون زبر نہ مد ہی نون، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا اب وا اب وا، با دو زبر بن اب وا بن، فا فا زبر فف، را قاف پیش رق فف رق، یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رض یق رض، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی یغنی، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری تجری، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن جمعن، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن فتحن، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مؤمی، نون یا زیر نی مؤمنی، نون زبر نہ مؤمنین، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مؤمی، نون واو پیش نو مؤمنو، نون زبر نہ مؤمنون، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می یؤمی، نون واو پیش نو یؤمنو، نون زبر نہ یؤمنون، میم
حمزہ پیش مو صاد زبر صا مو صا دال زبر دا مو صاد تا دو پیش تن مو صاد تن حمزہ قاف زیر اقرا حمزہ زبر را اقرا شین حمزہ زبر شا نون دو پیش نن شا نن کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن با حمزہ زیر بی سین زبر سا بی سا یا زبر یا شین حمزہ زبر شا یش نون زبر نہ شین حمزہ زبر شا نش حمزہ سا زیر اس میم دو پیش من اس من یا با زبر یب حا سا زبر حس یب حس حمزہ حا زبر اح یا الف زبر یا اح یا حمزہ خا پیش اخ را کھڑا زبر را اخ را حمزہ زال زیر اذ ہا با زبر حب اذ حب حمزہ شین پیش اش دال دال پیش دد اش دد حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ار کب حا پیش حو شین زیر شی حشی را تا زبر رت حشی رت نون پیش نو شین زیر شی نشی را تا زبر رت نشیرت حمزہ حا زبر اح ضاد زبر ض اح ض را تا زبر رت اح ضرت طا پیش طو میم زیر می قمی سین تا زبر ست قمی ست سا پیش فو را زیر ری فوری جیم تا زبر جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نسی فا تا زبر فت نسی فت یا و پیش یو لام زبر لا یو لا میم واو پیش مو یظلمو نون زبر نہ یظلمون یا و زبر یو ہا زبر ہا یظہا را پیش رو یظہرو حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمالا ہا میم پیش ہم اعمالہم حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمالا کاف میم پیش کم اعمالکم حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی ای دی ہا میم زیر ہم ای دی ہم یا سین زبر یس تا با زبر تب یس تب دال لام زیر دل یس تب دل یا سین زبر یس تا فا زبر تف
یستفتا زیر تی یستفتی واو پیش حو یستفتحو حون زبر ن یستفتحون حمزہ صاد زیر اس با را زیر بر اس بر با یا زبر بی نون زبر ن بین کاف میم پیش کم بینکم با یا زبر بی نون زبر ن بین ہا میم پیش ہم بینہم فا ضاد زبر لام زیر لی فضلی کاف زبر کا فضلی کا عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم